بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Class number 170 پارہ نمبر 18 ہے. سورہ المؤمنون آیت نمبر 91 سے 118 تک کور کریں گے انشاءاللہ. آج ہماری سورہ المؤمنون مکمل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مت متخذ اللہ، نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، من ولدن کوئی اولاد، وما اور نہیں کانا ہے معہ اس کے ساتھ من الہ کوئی الہ. مشرکین مکہ لات عزا منات جو ان کی دیویاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے. اور اگر ایسا ہوتا یعنی کوئی الہ اللہ کے ساتھ ہوتی، اذن تب لذہبا البتہ لے جاتا کلو الہ ہر الہ بما اسے جو خلقا اس نے پیدا کیا، وَلَعَلَا اور البتہ چڑھائی کرتا بعضهم بعض ان کا علی بعض بعض پر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، ساتھ ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا؟ وہ دوسرے الہوں کے اوپر اپنی چڑھائی کرتا. وہ اللہ کے تابع نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہوتا. وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے پھر دوسروں کے اوپر چڑھائی کر رہا ہوتا. اور انسان جو ہے اپنی پاور دکھاتا ہی جب ہی ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. اور ہم نے بیان میں دیکھا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ اور قرآن کے بارے میں اور نبی کے بارے میں. عالمی جاننے والا ہے، الغیب غیب والشہادہ اور حاضر کا، فتعالی پس وہ بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما اگر ترینی تو دکھائے مجھے ما جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ جو بھی یہ اہل مکہ جو تھے عذاب مانگا کرتے تھے کہ اگر وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی آ جائے تو کیا کریں. ربی اے میرے رب، فلا تو نہ تجعلنی تو کرنا مجھے فی القوم الظالمین ان لوگوں میں جو ظالم ہیں. یعنی اگر میری زندگی میں ہی وہ عذاب سامنے آ جائے جو یہ لوگ جو ہے بار بار مانگا کرتے ہیں تو کیا کرنا، مجھے بچا لینا. کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیک لوگ الگ اور نیکوں کے گھروں پہ نہیں آئے گا اور برے لوگوں کے گھروں پہ آئے گا. تو جب بھی آئے تو آپ مجھے بچا لینا، وہاں سے ہٹا لینا. وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اس بات پر ان کے نوریہ کا ہم دکھائیں آپ کو. یعنی یہ جو ہم عذاب کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس بات پر ماں جس کا نعیدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لقادرون البتہ قادر ہیں. یعنی یہ جو دعا کروائی جا رہی ہے یہ صرف ایویں ہی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکانے کے لیے رسول اللہ بتایا کرتے تھے کہ عذاب آ جائے گا اگر باز نہیں آئے تو وہ بجائے اس کے کہ ڈریں تو اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے. تو پھر رسول اللہ ڈرا کرتے تھے کہ ان کے ڈٹائی کی وجہ سے اگر زندگی میں میری ہی عذاب آ گیا تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے ان کے ساتھ. تو پھر رسول اللہ ہی نے دعا کروائی کہ آپ جو ہے دعا کریں کہ آپ کو بچا لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو آپ کی زندگی میں ہی عطا کر دیا جائے. ادفع دور کیجئے باللتی اس طریقے سے ہی یا وہ جو احسن زیادہ اچھا ہے السیئہ برائی کو. اب یہاں پر ہمیں جو ہے تبلیغ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی تو دوسری طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ جو تھا پیغام پہنچانے کو بھی ترغیب دی جا رہی تھی کہ آپ جو ہیں آخری دم تک پیغام جو ہیں پہنچاتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ تو معاملہ کر ہی رہے تھے رسول اللہ کو ستا کر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ احسن ہی انداز میں جو ہے تبلیغ کرتے جائیے اور ان کی برائی کو اچھائی سے جو ہے درگزر کرتے جائیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے. پچھلی کلاس میں ایک کا ریفلیکشن تھا نا کہ ہم کسی کو بات کہتے ہیں تو وہ ہمیں اور بات کو ماننے کے بجائے ڈٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے سنت رسول رہی ہے اور ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ جو حق کا پیغام لایا ہے جس نے حق کی بات کہی ہے
تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو ڈینائی ہی کیا گیا ہے، توڑنے کی کوشش ہی کی گئی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو دائی ہے اب وہ اپنے حق اور تبلیغ کی بات چھوڑ کے اب بدلے پہ اتر آئے، بلکہ وہ کیا کرے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اس سے جو یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے منہ سے بہت کچھ کہتے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خوب باخبر ہیں۔ پھر ہے آگے، وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتی ہوں تم آپ کی، من ہمزات الشیاطین، وسوسوں سے شیطان کی۔ اب کیونکہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، اور یہ آیت جو ہے اگر خاص دعوت کے ہی کانٹیکٹ میں دیکھی جائے، تو جب بھی کوئی دین کا کام ہوگا تو پھر مخالفت تو ڈیفینیٹلی آئے گی، تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو ہمزات سے مراد ہے، یہ وہ وسوسے ہیں جو انسان جو ہے، جو شیطان جو ہے آخری دم تک ٹرائی کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ اعوذ بک، اور میں پناہ لیتی ہوں آپ کی، ربی، اے میرے رب، ان، اس سے کہ یحضرون، وہ حاضر ہو میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان تمہارے پاس ہر کام میں اور ہر حال میں آتا ہے، اور ہر کام میں وہ پھر گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں کرتا، جیسے کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم کسی ایک چیز سے اپنی ہیبٹ کو بریک کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں کریں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کے ہفتوں نکل بھی جاتے ہیں، آپ اس کام کو نہیں کرنے پر قادر بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے 10 دن، 15 دن، مہینہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ پھر آپ اسی ہی غلطی پر دوبارہ سے ڈٹائی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ہی ٹریپ میں ڈالے، نہیں، وہ بار 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 وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اپنی پھونکے مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو اپنا نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم اس طرح محسوس ہو، تم کیا کرو، فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ اور ایک اور ہم، یہ تو ایٹیکیٹس ہم سیکھتے ہی ہیں نا کہ نماز کے اندر جب خشوع خضوع نہیں بن رہا ہو تو اس پر کیا کرو پھر، 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس میں 3 آخر کے ورڈز اضافہ ہے، ادر وائز تو وہ جو نارمل ہم اعوذ باللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے دل کے اوپر تھتکاریں تاکہ شیطان کی کیفیت جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یا نماز کے باہر بھی ہے، کہ ہمیں جب محسوس ہو کہ کسی نگیٹو تھنکنگ کا جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ آ رہی ہیں کسی فرد کے حوالے سے، اور آپ درگزر کرنا چاہ رہی ہیں، آپ نہیں سوچنا چاہ رہی ہیں اتنا نگیٹو، یا آپ کا دل بے چین ہے، یا کسی کی تھاٹ آپ کو پریشان ہی کری ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں اس ٹائم پہ، فوراً اللہ کی پناہ 3 دفعہ مانگیں اور اپنے دل کی طرف اس کو دھتکاریں تاکہ وہ کیفیت سے آپ باہر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سنت رسول سے ہی جو ہے تعلیم ملتی ہے۔ پھر ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب آ جائے گی، احدہم، ان میں سے ایک کو، الموت، موت، قولا، کہے گا، ربی، اے میرے رب، ارجعون، واپس لوٹا دو مجھ کو، یعنی مجرمین کی طرف اشارہ ہے جو دنیا میں ایمان نہیں لاتے، لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک فرشتوں کو جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اے ہمیں دوبارہ لوٹا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آہ گداریاں شروع کر دیتے ہیں، لعلی، تاکہ میں، اعمل صالحا، میں عمل کروں نیک، فیما، اس میں جو ترک چھوڑ آیا میں، کلا، ہرگز نہیں۔ اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، موت آ ہی جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور مہلت دے دی جائے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بے شک وہ ایک بات ہے، وہ کہنے والا ہے اسے۔ میں جب یہ جملہ پڑھ رہی تھی، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، تو یہ صرف ان کا حال نہیں ہوگا جو فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اگر ہم غور کریں کہ جو قرآن صرف نہ تو مشرکین کے لیے آیا ہے کہ انہی کی طرف مشروط کر دیا جائے، نہ ہی صرف ظالموں کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارا حال بیان کر رہا ہے۔ ہمارا بھی تو حال یہی ہوتا ہے نا کہ کل کر لیں گے، اچھا آج فجر کے بعد نہیں جاگا جا رہا ہے، کل جاگ جائیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد برکت رکھی ہوئی ہے اور رسول اللہ کی دعا ہے، لیکن نہیں، آج نہیں، کل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز ہم کل ڈال دیتے ہیں، یہ ہم کل کر لیں گے، چلیں آج سے یہ ختم ہو گیا، کل کر لیں گے، تو بس اسی چیز سے ہم دیکھ لیں کہ میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں دوبارہ بھیجا جائے گا تو تم دوبارہ بھی ویسے ہی کرو گے جیسے تم پہلے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری نفسیات ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری نفسیات، اور ہم دور کیوں جائیں، ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں۔ ہم کتنے معاملات ایسے ہیں جو دیر اینڈ ڈن کر کے ختم کر دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ ہم نیکی کے کاموں کو ٹالا مٹول کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست ڈسپلن کرنے میں بھی ہم بہت ٹالا مٹول کرتے ہیں کہ کل سے یہ والی چیز کریں گے، کل سے واک کریں گے، کل سے یہ کریں گے، کل سے وہ کریں گے، یعنی کل کل کل، ہماری کل کبھی نہیں آتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، دوسری چانس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دوسری چانس میں بھی ہم نے کرنا یہی ہے کہ شاید ہفتہ 10 دن ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ کل 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 والی چیز جو ہے شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا اسے کہتا رہتا ہے، منہ سے بولتا رہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، اور آگے ان کے برزخون، برزخ ہے، اِلَى يَوْمِ، اس دن تک، یبعثون، وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان سب مرنے والوں کے سامنے جو آج رکاوٹ ہے وہ برسک ہے، جو کہ قیامت تک قائم رہے گی۔ تو اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ان کو آگے پھر سے کوئی مہلت دے دی جائے اور پھر وہ کچھ کریں، کیونکہ اگر انہیں کچھ کرنا ہوتا تو وہ دنیا میں کر کے آ جاتے۔ ٹھیک ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بات جو مجرم ہوں گے، یہ ہمارے لیے بھی بات ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی چیزیں ٹالا مٹول ہو کے کل پہ چلی جاتی ہیں۔ پھر ہے فَإِذَا، پھر جب نفقہ پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، فلا تو نہیں، انصابہ رشتہ داریاں، بینہم درمیان ان کے، یومئذ اس دن، ولا اور نہ، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یعنی پہلا سور میں تو کیا ہوگا جب پھونکا جائے گا؟ سور میں وہ بے ہوش ہو جائیں گے لوگ سارے کے سارے۔ دوسرے سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، کہ ان کو خوف آئے گا کہ کہیں یہ نہیں ہو کہ یہ میری نیکیاں مجھ سے چھین لے جائے۔ ٹھیک ہے؟ نفسی نفسی ہو جائے گا، تو آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ عربوں کے اندر قبائلی نظام ہوا کرتا تھا، اور عربوں کے اندر اتنی زیادہ قبائلی نظام ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے منانے کو وہ اپنے لیے ایک اعلیٰ شرف سمجھا کرتے تھے۔ اگر کسی رشتہ دار کے لیے اپنے قبائلی نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر وہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کے لیے یہ بہت شرف کی بات ہوتی تھی۔ اور قیامت کے دن ان کا یہی قبائلی نظام دھرم بھرم ہوگا، وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی ایک دوسرے سے کچھ ہیلپ نہیں لے سکے گا۔ فمن، تو جو کوئی ثقلت بھاری ہوئے، موازین ہوں پڑھ لے ان سے اس کے، کا تو یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی، اور نیک اعمال میں ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے نیک اعمال، اور نیک اعمال وہ جو رسول اللہ کی طریقے سے ثابت ہوں۔ ومن، اور جو کوئی خفت ہلکی ہوئے، موازین ہو پڑھ لے اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فی جہنم جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان کی کون سی نیکیاں ہوں گی جہنم میں ڈالنے کے باعث؟ ان کی کفار، کفر، ان کا مشرک پن، ان کی منافقت پن، ریاکاری کرنا، ان کا ڈھول جمانا، ان کے تو اعمال یہی تھے نا۔ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے اسی عوامل کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر گئے۔ اور اگر ہم غور کریں کہ کیسے کوئی انسان اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کب کرتا ہے انسان اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا؟ یہ تو ورڈ صرف ان کے لیے نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے لیے بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کب خسارے میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی کیفیت آ سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بھلا ایک ٹریک پہ چلتے چلتے، لے جاتے ایک دم سے خسارے والی کیفیت میں لے کے چلے جائیں؟ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے اوپر سے نگاہ ہٹا لیتا ہے، محنت کی عادت کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، یا پھر اب ایج ہو گئی ہے، اب کتنا کریں، بچے سنبھالیں، گھر دیکھیں، اب کیا یہ بھی چیزیں لے کے بیٹھیں اور پڑھیں پڑھائیں، کیا کریں، کتنا کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی انسان اپنے آپ کی گروتھ کرنا بند کرنا شروع کر دیتا ہے یا کم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو اس کا ایمان کا گراف ہوتا ہے نا، جو ہائی پہ اوپر کی طرف چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا، تو ہمیں نیچے کی تو بڑی تمیز ہے کہ ہاں یار میرا ایمان ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایمان ہائی کب ہوا تھا ہمارا۔ اگر ہم غور کریں ایمان ہمارا کب ہائی ہوا تھا لاسٹ ٹائم، کب ہمیں محسوس ہوا تھا کہ نہیں آج تو اللہ سے بہت ہی شدید محبت محسوس ہو رہی ہے، اور سجدوں میں بھی بڑا ہی لطف آ رہا ہے، اور لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں، کب اس طرح کی کیفیت لاسٹ ٹائم آئی تھی؟
تو ہمیں اپنی گراوٹ کا تو پتا ہوتا ہے کہ نہیں وہ ایمان ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا ایمان پیک پہ ہوا کب تھا۔ تو وہ جو ڈاؤن پر ہوتا ہے، اگر اسی پر ہم غور کر لیں کہ کب کب ہمارا ایمان جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے، کب کب ہم خسارے کی روش پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اچانک سے تو خسارے پہ نہیں ہوگا نا مبتلا۔ اچانک سے ایسا نہیں ہوگا کہ بس وہ قیامت کے دن اٹھا اور اللہ تعالیٰ کو جہنم میں بس پھینک دیں گے اور ظلم کر دیں گے، نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ انسان خود اپنے آپ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو خسارے میں نہیں مبتلا کرا۔ وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے روش پہ ڈالا۔ یہ غور کرنے کا سوال ہے کہ ٹریک پہ سے ہم کب اترتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنی محنت سے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم محنت کرنے سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں چوری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھپانا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے، اور ارد گرد ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ لوگ بڑے ہی آرام سے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انہیں ٹرانسلیشن نہیں یاد کرنی، کوئی انہیں پیپر کی تیاری نہیں کرنی قرآن کے، کوئی ان کو تلاوت کی بار بار پریکٹس نہیں کرنی، وہ مگن ہے اپنی زندگی میں، تو ہم کیوں لیکن بیوقوفوں کی طرح محنت کرے چلے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں ملنا؟ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں بھائی کوئی سرکاری نوکری پکی پکی مل جانی ہے، تو ہم کیوں کریں یہ والی کام؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سوال کرنا ہے، اور یہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا اور بتانا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنی گروتھ پر پوز لگایا یا فل اسٹاپ کا بٹن لگایا، میں وہیں پر نہیں ٹھہری رہوں گی، میرا گروتھ کا لیول ویسے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا شروع ہو جائے گا، میں فوراً سے میرا گراف نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جو ایمان کا لیول جو مجھے ابھی کم محسوس ہوتا ہے، اصل میں وہ چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، لیکن یہ گروتھ جیسے ہی ختم ہوئی ویسے ہی میرا ایمان کا لیول فوراً سے نیچے گراف آ جائے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، خسارے میں بھی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نگاہ ہے، جو کڑی اپنے اوپر رکھنی ہے، سب سے زیادہ کریٹیکل نگاہ ہم جو ہے اپنے بچوں پہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ رکھنے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اپنے اوپر۔ وہ جو کرٹیکل نگاہ ہم نے اپنے اوپر اگر ہٹائی ہلکے سے بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ ہی خسارے میں جانا شروع ہو جائیں گے، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، جن کے وزن جو ہیں، پڑے جو ہیں ہلکے ہوں گے، وہ خسارے میں مبتلا ہوں گے، اپنے نفسوں کو خود ہی ڈالیں گے اپنے آپ پر، اور پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی میں جائیں گے۔ تلفح وجوہہم، پھر اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ بس اتنا کافی نہیں ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ انفارمیشن بھی انف نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جنت میں جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں نہیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اب مزید ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ اصل چیز وہ ہے کیا جس سے تمہیں بچنا ہے، وہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ نارمل گرمیاں آتی ہیں تو ہماری ہائے ہو جاتی ہے، اف گرمی، اف گرمی، اف گرمی، اللہ بارش برسا دے، ٹھیک ہے، بس گرمیاں شروع ہی ہوتی ہیں کہ ہماری بارش کی پکار شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ بارش برسا دے، ذرا گھر کی تپش ختم ہو جائے۔ وہاں پر کس طرح کی تپش ہوگی؟ تلفح وجوہہم، جھلس دے گی ان کے چہروں کو النار، آگ، وہم، اور وہ فیہا، اس میں، کالحون، منہ بگاڑنے والے ہوں گے، یعنی کھال سکڑنے کی وجہ سے ان کی تیوری چڑھنے لگ جائے گی، ان کے منہ جو ہے خود ہی بگڑ جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ منہ بنا بنا کے بول رہے ہوں گے، نہیں، منہ بنا نہیں رہے ہوں گے، ان کی کھال جل اس طرح سے جائے گی کہ وہ ہمیں منہ عجیب سے ہی بگڑے ہوئے اور تیروی چڑھی ہوئی الگ سے ہی لگے گی، ان کی جھلسنے کی وجہ سے۔ اور انسان کب جھلستا ہے آگ سے؟ سوچیں، نارمل ہیٹ سے نہیں جھلستا، نارمل ہیٹ سے نہیں جھلستا۔ تو یہیں پر ہی ہمیں یہاں پر آگ کی ڈسکرپشن اور جہنم کی ڈسکرپشن دی ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے، اپنی نیکیوں کو ہم نے کل پر نہیں ٹالنا، اور یہ بات ہم نے سوچنی ہے۔ میں خود سوچ رہی تھی کہ یہ والی جو آیت ہے نا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ میں نے لکھ کے لگانی ہے اپنے لیے، میں بھی یاد رکھوں کہ یہ تو بس کہنے والی باتیں ہیں اگر میں کوئی چیز کل پہ ڈال رہی ہوں، اور ہم ڈال رہے ہوتے ہیں کل پر۔ پھر آگے، علم تکن، کیا نہ تھی آیاتی، آیات میری، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکن تم، اور تھے تم، تو تھے تم بیہا، انہیں، تو کذبون، تم جھٹلاتے، یعنی یہ جو تمہاری اب حال ہو رہا ہے، یہ تمہاری جو کھال سکڑی پڑی ہے اور تم جو جھلس جھلس رہے ہو، تو یہ کیوں ہوا؟ کیا تمہارے پر میری آیات نہیں آئی؟ لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم جھٹلا رہے تھے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے حجت تمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں اس طرح کے پڑاؤ لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ انسان کے پاس آپشن ہوتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔
اور ایسا ایک دو دفعہ نہیں ہوتا، ہر دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ٹرائلز زندگی میں لاتا ہے، اس طرح کے ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ زندگی میں لاتا ہے، اور ہر انسان کے، یعنی صرف میرے اور آپ، ہر انڈیویجول پرسن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں وہ گھڑی بھی، اور ایک نہیں آتی وہ مہلت، بار بار وہ ریمائنڈرز اور وہ ٹرائلز آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف سے اپنا تعلق جو ہے اسٹرانگ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہہ رہے ہیں کیا نہیں، مطلب اس وقت یہ کہا جی کیا نہیں تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر، تم کیا کرتے تھے لیکن تم جھٹلاتے تھے۔ قولو، وہ کہنے لگیں گے رب بنائے ہمارے رب، غلبت غالب ہو گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، یعنی ہماری بدبختی جو تھی، ہماری جو غفلت جو تھی وہ ہمارے پر غالب آ گئی تھی، وکنا، اور تھے ہم قومن لوگ، الضالین ضالین گمراہ۔ سوچیں مطلب وہی کیفیت آ گئی جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انسان نفس کو اپنی خسارے میں ڈالتا ہے، اس کی مطلب قبولے گا بھی انسان کہ ہوا کیوں، ایسا ہوا کیوں، یہ جو دنیا ہمیں پہاڑ جیسی لگتے ہیں، ہر دن پہاڑ جیسے لگتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بہت تیز گزرتے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچپن پہ غور کریں اور ہم ارد گرد اپنی مثالیں دیکھیں، اپنی ہی صرف مثالیں دیکھ لیں آنکھیں میچ کے، کہ ہم کبھی بچے بھی تھے، پھر تھوڑے بڑے بھی ہوئے، پھر شادی بھی ہوئی، پھر اپنے بھی بچے ہوئے، اب اپنے بھی ماشاءاللہ بچے بڑے ہونے لگ گئے ہیں، تو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ پہاڑ کی طرح نہیں ہے، نہ ہی دن پہاڑ کی طرح ہے، بڑے ہی آنکھ میچتے ہی گزر جائے گا اور ہمارا جانے کا وقت آ جائے گا۔ تو خیر، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وہی غفلت کی جو پرت تھی جو شیطان نے طاری کر دی تھی، جس کو میں ریفلیکٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کر کے ہٹا سکتی تھی، میں نے وہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ مشقت بھرا تھا، مجھے بار بار اللہ کی طرف جانا پڑتا، رو کے آہیں گزاریاں کرنی پڑتی، نمازیں پڑھنی پڑتی، اللہ کو یاد رکھنے کی جد و جہد میں لگے رہنا پڑتا، ہر چیز کا اہتمام کرنا پڑتا، سنتوں کا، ذکر اذکار کا، تبھی مجھے اللہ تعالیٰ یاد رہتے۔ تو وہ مشقت والی چیزیں تھیں، پابندی والی چیزیں تھیں، تو اس لیے میرے اوپر جو تھی بدبختی طاری رہی، اور میں کیا ہو گیا پھر اس وجہ سے گمراہ کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، منہا، اس سے، فَإِن، پھر اگر، عدنا، دوبارہ کریں ہم، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، ظالمون، ظالم ہوں گے، یعنی آپ پھر سے وہی بات کی ایک مہلت دے دیجیے، اور اگر یہ مہلت دے دی آپ نے، اور اگر آپ نے نہیں دی مہلت تو ہم کیا ہوں گے، ہم ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبول رہے ہیں، یہ جو حرکت انہوں نے کری ہے یہ پھر اس میں سے اپنے اوپر ہی یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اولا، وہ فرمائے گا، اخسؤ، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، فیہا، اسی میں، ولا، اور نہ، تکلمون، تم کلام کرو مجھ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اقسہو، یعنی خسا، جو روٹ ورڈ ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے تھتکارنا، یعنی جیسے کتے کو تھتکارا جاتا ہے نا، حقیر سمجھ کر، یہ اسی طرح کے معنوں میں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ، جیسے ہم کتے کو نہیں سمجھتے، کتا ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو شیش شیش کر کے اور تھتکارتے ہوئے ہٹا دیتے ہیں، کہیں اس کے رال میرے کپڑوں پہ نہیں لگ جائے، کہیں یہ چھو نہ جائے، تو ہم ایک بچ رہے ہوتے ہیں، بچنے والی کیفیت۔ بہرحال کہ اب ہم اس دور میں ہیں جہاں پر ہم جانوروں کے اوپر رحم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی ایسی مثال سوچ لیں اپنے ذہن پر جہاں پر ہم بڑے بوڑھوں کو دیکھ لیں کہ وہ جانوروں کو اچھا نہیں سمجھتی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وہ کانشیس ہو چکے ہوتے ہیں پاکی اور پلیتی کے معاملے میں، تو پھر ان کی کیفیت سوچیں ذہن میں کہ وہ کس طرح سے ہٹاتے ہیں اور بچتے ہیں، اور کس طرح سے حقارت کے ساتھ تھتکارتے ہیں، تو وہ والی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو کہیں گے کہ پڑے رہو، دور ہو جاؤ، اسی کیفیت میں پڑے رہو، فیہا، اسی میں، ولا، اور نہیں، تکلمون، تم کلام کرو مجھ سے، یعنی مجھ سے اب تم اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرو، تمہاری آواز بھی نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر ظالم کا ورڈ سنیں، کہ دوبارہ سے ہے نا کہ ہم ظالم ہو جائیں گے، ابھی تھا نا خسارے میں آ جائیں گے، پھر کہا انہوں نے ظالم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ظالم بھی کب ہوتا ہے انسان، ظالم کہتے کسے ہیں، ظلم، ٹھیک ہے، ناحق زیادتی کرنے کو کہتے ہیں ظلم۔ تو انسان اپنے اوپر ناحق زیادتیاں کب کرتے ہیں؟ اگر کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہے، یعنی اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یا پھر کوئی بھی اور وہ کام جو اللہ نے منع کیے ہیں وہ کر رہا ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائڈ کریں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، غور کریں ان کوشچنس کے اوپر کہ ظلم ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انسان جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا تعلق صرف اس کی ہی حد تک محدود نہیں رہتا، اس کا تعلق پورے نظام کے اوپر، کلچر کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی اپنی فیملی بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا معاشرہ بھی، کیونکہ وہ بھی تو اس معاشرے کا ایک فرد جو ہے، وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ پورا ہی سسٹم تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سوچیں کہ اگر ایک شراب پینے والا ہے اور وہ شراب پیتا ہے تو کیا وہ شراب ایک ہی بوتل بنتی ہے؟ پوری فیکٹری لگتی ہے، ورکرز لگتی ہیں، یعنی حرام کاری میں بہت کچھ ضائع ہوتا ہے، پورا انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک زنا کرنے والا، جب زنا پہ غور کریں تو وہ جو لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں چوری کی اپنی مرضی سے، تو کوئی بھی پروسٹیٹیوٹ نہیں بنتا ہے نا۔ وہ جو ایک چوری ہوتی ہے، گیمبلنگ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی انسان جب کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنے حد تک محدود نہیں ہے، یعنی وہ پورا ایک نظام تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ پورا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیس اور امن کے ساتھ قائم کیا تھا اور رولس ریگولیشنز بتائے تھے، اس کو فالو اپ کرنے کی جگہ پورا نظام دھرم برم کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ ظالم آ رہا ہے کیٹیگری میں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اگر کوئی ایک گناہ کر رہی ہوں، یعنی مثال کے طور پہ ہم چلیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بڑے کبیرہ گناہ سے بچایا ہوا ہے، ایک جو صغیرہ گناہ ہے اور جو بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ اب کبیرہ گناہ کی نوعیت پہ جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہ آیت یاد ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں اور ایک چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ کو جب اتنی لا تعداد کوانٹٹی میں جب کر لیا جاتا ہے بار 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 بار، تو پھر وہ صغیر کبیرہ گناہ میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک اسکرولنگ ہے، جو فری وقت، جو یعنی فارغ وقت جو ضائع کرنا ہے ایک اسکرین کے اوپر، وہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ وقت ضائع کرنا صغیرہ گناہ ہے، آپ ضائع کی جا رہے ہیں، کی جا رہے ہیں، کی جا رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ بنا جا رہا ہے۔ پھر وہ ظالم کیسے ہو گیا؟ پھر میں تو اپنی اسکرولنگ کر رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، وہ ظالم کیسے ہو گیا؟ وہ ظلم میں کیسے آ گئی میں پھر؟ غور کریں اگر، دیکھیں پھر ظلم میں ہم کس طرح آ گئے۔ ہماری پھر فیملی کمپرومائز ہوتی ہے، ہمارے کام کمپرومائز ہوتے ہیں، ہمارے خود کے ایموشنز کمپرومائز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، انسانوں سے بیداری شروع ہو جاتی ہے، اکیلے پن کی مار شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ڈپریشن کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ صرف میرے حد تک ہی محدود مرض نہیں رہا، اس سے مجھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہ بیماری میں نے اپنے ہی حد تک صرف اس اینگل میں بھی محدود نہیں رکھی کہ لوگ مجھ سے صرف اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ میں اب چڑ کر رہی ہوں، اب میں ڈپریسڈ ہو گئی ہوں۔ نہیں، آپ نے اپنی نئی نسل کے جو ذہن میں یہ مثال ڈال دی ہے اور خاکے میں بٹھا دیا کہ آرام سے بیٹھو ماؤس پہ اور اسکرولنگ کرو، ان کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چھوی بیٹھ گئی ہے، ان کی بھی تمنا ہی کہیں نہ کہیں اجاگر ہوگی کہ میں نے بھی بڑے ہو کے یہی کرنا ہے، کہ آرام سے سکون سے بیٹھنا ہے، اسکرولنگ کرنی ہے، مجھے بھی جب فون ملنا ہے تو میں نے بھی آرام سے بیٹھنا اور اسکرولنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے نسل کی نسل تباہ کر دی صرف اپنے ایک چھوٹے سے صغیرہ گناہ کی کنسسٹنسی میں، نسل در نسل تباہ کر دی۔ اس لیے ہی پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ظلم ہے، خسارہ ہے، یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک انڈیویجول فرد کے لیے غور کریں تو پتہ چلے کہ صرف ایک گناہ سے صرف میرا نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میں اللہ کے نظام میں مداخلت کر رہی ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے، ہمارے حالوں پر، اور ہمارے شعور کو واقعی بیدار کرتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم پڑھے رہو، دور رہو، اسی جگہ پر پڑھے رہو، نہ تم مجھ سے کلام کرو، انہو بے شک وہ کانا تھا، وہ فریقن ایک گروہ، یعنی تم تو اس طرح کے تھے لیکن ایک گروہ بھی موجود تھا۔ اور وہ کیسا گروہ تھا؟ ام، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فغفر لنا پس بخش دے، لنا ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور آپ، خیر الرحمین بہتر ہیں سب رحم کرنے والوں میں سے، فاتخذتموہم تو بنا لیا تم نے انہیں، سخریا مذاق، یعنی میرے نیک بندے تھے جو اللہ سے رحم اور بخشش کی دعا کیا کرتے تھے اور نیک روش پہ چلتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ تم خوب ٹھٹے مار کے مذاق اڑاتے تھے، یا پھر سخریہ مذاق ہے، خوب تہکا لگا کے مذاق اڑانا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلوا دیا تمہیں، ذکری میرا ذکر، یعنی ان کے مذاق اڑانے میں، ان کی لیگ پولنگ کرنے میں تم اتنے زیادہ مشغول رہے کہ تمہیں میرا ذکر، میری یاد ہی یاد نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ تم ان کی ہی مذاق اڑانے میں اس طرح ملوث رہے کہ تمہیں میرا ذکر ہی بھول گیا کہ تم نے بھی مجھے یاد کرنا تھا۔ وکن تم اور تھے تم منہم ان سے تضحکون تم ہنسی کیا کرتے، یعنی تم ان کو صرف مذاق اڑانے کا نشانہ کستے
اور تم کیا کرتے ہو اس کی وجہ سے تم میرے اوپر جو ہے توجہ نہیں کرتے. یعنی انسان جب غیر ضروری چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کس کا نقصان کرتا ہے؟ وہ اپنا. اور اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اصولی بات ہم اس آیت کے اندر دیکھیں تو غیر ضروری چیزوں میں سے جب انسان مبتلا ہوتا ہے یا مشغول ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر سے اس ٹائم غافل ہو رہا ہوتا ہے. انی بے شک میں جزئی تم اليوم، بدلہ دیا میں نے تمہیں آج بھی ماں بوجہ اس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا. انہم بے شک وہ ہم وہی الفائزون کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جب بدلہ دیا جائے گا تو جنہوں نے صبر کیا تمہاری ان ہنسی مذاق کے اوپر، مذاق اڑانے کے اوپر بھی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. اولا وہ فرمائے گا کم کتنا لبس تم ٹھہرے تم فی الارض زمین میں عدد سنین گنتی میں سالوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کتنا ٹھہرے زندگی دنیا کے اندر، یا دنیا اور جو برزخ کے اندر تم رہے، قبر میں رہے تو کتنے عرصے تم رہے. ٹھیک ہے، آخرت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. قالو وہ کہیں گے لبثنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او یا بعد یومن کچھ حصہ دن کا. فاسأل العادین پس پوچھ لیجئے گننے والوں سے. یعنی جو عقل مند لوگ تھے دنیا میں جو ماہر تھے گنتی کی کے ان کی طرف اشارہ ہے، یا پھر فرشتے جو ہمارا حساب کتاب کر رہے تھے، ہمارے جو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کے شولڈر والے فرشتے ہیں، یا ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بتائیں گے ہم کتنا رہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو جو ہے قیامت کے دن سوچے نا کہ جب قیامت کا دن ہی ایک 50,000 سال کے برابر ہے، اگر ہم دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی کو 10,000 سال بھی اگر کاؤنٹ کر لیں کہ رہی ہوگی انسان کی، ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کے، تو بھی کتنا اس کو لگے گا؟ اس کو آدھا دن ہی لگے گا کہ ہم کچھ حصہ یا آدھا دن ہی گزار کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو پھر ایک دن کی کاؤنٹنگ 50,000 سال کے برابر ہے. تو انسان کو وہاں پر دنیا اس طرح لگے گی جو دنیا ہمیں یہاں پر اتنی بڑی لگتی ہے. تو یہاں غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے مذاق اڑایا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دیں گے جو ایمان والے ہیں، اور مذاق اڑانے والوں کو بدلہ دے دیا جائے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا اس وقت کے اوپر بھی جو اس نے ضائع کرا ہوگا اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل رہا ہوگا. اس وقت کے اوپر وہ حسرت کرے گا، چاہے مومن ہو یا کافر. ٹھیک ہے، پھر قولا وہ فرمائے گا ان نہیں لبستم ٹھہرے تم اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑا. لو کاش انکم بے شک تم ہوتے تم تعلمون تم جانتے. یعنی کاش تم نے اس بات پر غور کری ہوتی کہ جس دنیا کے لیے تم دنیا 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 کر کے اپنا وقت گزار رہے ہو، یہ دنیا آخر میں دکھنی کتنی ہے، باقی رہنی کتنی ہے. افحسب تم کیا بھلا سمجھا تھا تم نے انما کہ بے شک خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں عبثاً بیکار، وانکم اور بے شک تم الینا طرف ہمارے لا ترجعون نہیں تم لوٹے جاؤ گے. یعنی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت بنائی، پھر تمہیں پیدا کیا تو بس وہ ایسے ہی پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا، تم نے ایسا سوچا. فتعال اللہ تو بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ، الملک الحق بادشاہ حقیقی، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ہوا وہی، رب العرش الکریم رب ہے عرش کریم کا. ومن اور جو یدعو پکارے مع اللہ ساتھ اللہ کے الہ آخر الہ دوسرا، لا برہان نہیں دلیل لہو اس کے لیے بھی اس کی، فإنما تو بے شک حساب ہو حساب اس کا عند ربہ پاس ہے اس کے رب کے. یعنی ان کی جو پوچھ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلا پائیں گے الکافرون جو کافر ہیں. وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانتا اور تم خیر الراحمین بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.